بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ محترم جناب غامدی صاحب آیات کی منسوخی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ آیات کس طرح منسوخ ہوتی ہیں 58/12 کے حوالے سے۔ پہلے آپ ان کا بیان سنیے، پھر میں کچھ وضاحت دیتا ہوں۔ آپ آخری درجے میں کریم النفس تھے، لہذا ہر آدمی کی بات سننے کے لیے آپ علیحدگی میں چلے جاتے کہ آپ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ اب چونکہ فتنہ پرداز لوگ تھے تو جب وہ بات کر کے باہر جاتے تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے، یہ کہا تھا، یہ سنا تھا۔ اس سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت کی ملاقات، تخلیے کی ملاقات، علیحدگی کی ملاقات کو ڈسکریج کرنے کے لیے، یہ بخیل بھی بہت تھے، یہ کہا کہ اب جو آدمی ان میں سے آئے اور آ کے کہے کہ میں علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں، وہ پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آئے، کسی غریب کی مدد کر کے آئے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، تو ظاہر ہے یہ حکم دے دیا۔ اچھا، اب جو غریب صحابہ تھے ان پر بہت گراں گزرا یہ، وہ بھی کبھی بات کرنا چاہتے تھے، وہ نیک نیتی سے ملنا چاہتے تھے، کوئی اپنا علیحدگی میں مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ جب ان پر گراں گزرا تو اللہ کی شفقت بھی روبہ عمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو توجہ دلانی تھی دلا دی ہے، اب ہم نے یہ حکم ختم کر دیا ہے۔ اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں۔ یعنی ایک بات اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کی گئی، وہ ایک وقتی اور عارضی نوعیت کی ہدایت تھی، کوئی ہمیشہ کا حکم دینا مقصود نہیں تھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ دونوں آیتیں جس میں وہ حکم دیا گیا ہے اور جس میں اس کو ختم کیا گیا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں۔ اوپر حکم بیان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو ختم کیا ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آشفقتم، تم پر گراں گزرا، تمہیں یہ بات بھاری لگی، لو ہم اس کو ختم کیے دیتے۔ جی سناب آپ نے آیات کی تنسیخ کے بارے میں پہلے یہ دو آیات ملاحظہ کیجئے کہ آیات منسوخ ہوتی بھی ہیں کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ما یبدل القول لدی 50/29 کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے ہاں قانون بدلہ نہیں کرتا، ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں کرتا۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں قول بدلہ نہیں کرتا۔ جب بدلہ نہیں کرتا تو پھر کیسے بدل گیا؟ دوسری آیت جو تنسیخ کے بارے میں ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ یہ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا 2/106 2/106۔ ہم جس آیات کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے ذہن سے محو کر دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسی، اسی کی مثلہا، مطلب اس آیت کو ہٹا کر دوسری آیت لے آتے ہیں۔ تو اعتراض یہاں یہ آتا ہے کہ پہلے کمتر لانے کی ضرورت کیا تھی جو بعد میں برتر لے کر آئے؟ پہلے تو یہی اعتراض آیا۔ یا پھر ایک کو منسوخ کر کے اس جیسی دوسری لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کو منسوخ کر کے اس کی جیسی دوسری، کیا اللہ بے خبر ہے کہ پہلے ہی درست چیز کو نازل نہ کر دیا، پہلے ہی درست چیز نہ لے آیا؟ اور یا پھر بات کچھ اور ہے، یا پھر مولویوں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ انہیں ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آیات کی منسوخی کے بارے میں 500 سے لے کر 500 آیات منسوخ کی ہیں، 500 سے لے کر کم ہوتے 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 شاہ ولی اللہ تک جو ہے 5 آ گئیں۔ شاہ ولی اللہ صرف 5 منسوخ مانتے ہیں، باقی 500 سے سلسلہ شروع ہوا ہے آیات کی منسوخی کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کھلا مطلب یہی ہے کہ یہ خود سے اپنی فہم کے مطابق ناسخ منسوخ کرتے رہتے ہیں، یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ انہوں نے بلا وجہ ہی قرآن کی قولی آیت کو منسوخ کر لیا۔ قرآن کی قولی آیت منسوخ ہے ہی نہیں، اور اس آیت کو بھلا بیٹھے، وہی اوپر والی آیت کہ ما یبدل القول لدی، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو قول بدلا ہی نہیں کرتا، 50/29 کہ ہمارے یہاں قول بدلا ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں قولی آیات ہیں، یہ نہیں بدلی۔ اس کے علاوہ سابقہ ادوار میں اللہ کی حصی آیات بھی ہوا کرتی تھی، اللہ کی حصی آیات جو اللہ نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بدلنی تھیں، قوم کی ذہنی استعداد اور ان کے رجحان کے سبب۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو
قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی ہی آیات دی تھیں، کتنی ہی آیات ہم نے ان کو دی تھیں، 2/211 2 کی 211. تو یہ کون سی آیات دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے کتنی ہی آیات دی تھی ان کو، یعنی کتنے معجزات دیے تھے، ان کی بات کر رہا ہے. یہی وہ آیات ہیں کہ صالح علیہ السلام کو کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، دیکھو ناقہ اونٹنی، یہ آیت بن گئی 7/73 کہ یہ ہے وہ ناقہ اللہ کی جو تمہارے لیے آیت ہے. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اس وقت کے دور کے لیے تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی. اسی طرح پھر موسیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کو عصا اور ید بیضہ دیا گیا آیت کے طور پر. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیاتًا اخرى 20/22 کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال، تخرج بیضاء کہ وہ تو پھر باہر نکال، من غیر سوئن وہ بغیر کسی سو کے، بغیر کسی برائی کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بیضان چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ہے دوسری آیت. پہلی آیت عصا اور دوسری آیت ید بیضا 20/22. پھر اس کے بعد موسیٰ کا دور چلا گیا، یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. پھر عیسیٰ کا دور آیا، تو عیسیٰ کے بارے میں کہ انی قد جئتکم بآیۃ، میں اللہ کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ بنا کر دکھاؤں گا. 3/49 یہ آیت اللہ کی طرف سے. یہ تمام آیات تھیں جو اپنے اپنے دور میں ہر نبی کے لیے تھیں. پھر نیا نبی آیا، نئی آیت آ گئی، نیا نبی نئی آیت آ گئی. ان آیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں، حالات کے حساب سے، ان کے رجحان کے حساب سے آیت لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ، پہلی والی منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایسی آیات تھیں جن کی منسوخی کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں قرآن کی آیتیں منسوخ کر رہا ہوں. انہوں نے سمجھ لیا قرآن کی آیتیں منسوخ، اور پھر لگا لی اپنے حساب سے 500 سے لے کر 500 سے شروع کرے کہ 5 تک اپنے ذہن سے تراشنا شروع کر دیا. اب ہم خاص اس آیت پر آتے ہیں کہ جس کو غامدی صاحب نے پیش کیا ہے. ان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ اپنی بات کا حوالہ نہیں دیتے. آپ ان کا کلپ سنیں، کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے، اپنی بات کا حوالہ نہیں دیا کرتے. بہت ممکن ہو کہ کوئی شخص کہیں نکال کر دیکھ نہ لے، پڑھ نہ لے. اگر اس نے پڑھ لیا تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور یہ ریت پڑ جائے گی کہ ہر شخص پھر حوالہ مانگے گا، پوچھے گا کہاں لکھا ہوا ہے، جو ان کے حق میں برا ہوگا، بہتر نہ ہوگا. بات چھپانے اور گڑبڑ کرنے میں پھر دشواری پیدا ہوگی. 2 شخص ایسے ہیں جو حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور محمد علی مرزا صاحب. لیکن ان کو تفقع حاصل نہیں، تفقع سے ان کو کوئی مطلب نہیں. یہ خالی کیٹلاگرز ہیں، کیٹلاگر، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حوالے یاد ہیں بس، تفقع نہیں. اب آئیے اس آیت پر. وہ آیت جو بطور منسوخ رکھی ہے غامدی صاحب نے، وہ یہ ہے، اے ایمان والو. یہ آیت ہے 58/12 اور اس کے ساتھ میں 13 بھی ہے. اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. 58/12. دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین آیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ منافقین کے لیے ہے یہ، آپ نے سنا نا کلپ کے اندر، اور وہ یہ حرکت کرتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. جبکہ قرآن مخاطبی ایمان والوں کو کر رہا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا. کہاں مخاطب کر رہا ہے منافقین کو؟ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، انہیں کو مخاطب کر کے آیت بیان کر رہا ہے. پہلے جھوٹ تو یہ آ گیا سامنے. پھر یہاں ایک سرکاری آفیسر، اور وہ بھی سب سے بڑا، یعنی رسول، حکومت کا سب سے بڑا سربراہ رسول، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. اس سے نجی کنسلٹیشن کی بات ہو رہی ہے، کنسلٹیشن کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا وقت سرکاری وقت ہے، ذاتی نہیں ہے.
اگر محمد سے کہا جاتا تو دوسری بات تھی. یہاں تو ایک یعنی اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کس کو؟ ایک ہائر اتھارٹی کو. اس کی بات لہذا یہ صدقہ اس کی کورٹ فیس کہلائے گا، جو سرکاری کھاتے میں جائے گا، محمد کے کھاتے میں نہیں جائے گا یہ. لیکن اگر تو مومن سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنا کوئی پرائیویٹ مسئلہ ڈسکس کرو تو یہ کورٹ فیس ادا کر دیا کرو. لیکن اگر تمہیں اس کی رقم میسر نہیں، دیکھیں استثناء آ گیا، ایکسیپشن آ گیا، استثناء. لیکن اگر تمہیں اس کی رقم میسر نہیں تو پھر اللہ نے ایک معافی کا استثنائی قانون بھی رکھا ہوا ہے. آیت پڑھیں آپ، رکھا ہوا ہے، پھر تمہیں یہ کورٹ فیس معاف کر دی جائے گی. اور پھر اگلی آیت میں دوبارہ دوہرا دیا گیا کہ تم ڈرو نہیں اس قانون سے، یہ فیس جبرن نہیں دی جا رہی. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جبکہ تم ایسا نہ کر سکو اس صورت میں معافی ہے. ایسا نہ کر سکو تو اس صورت میں معافی ہے، معافی کا استثناء دے رکھا ہے. ان دو آیات میں کورٹ فیس کی معافی کی بات ہے، آیت کی منسوخی کی بات نہیں ہے. آیت منسوخ نہیں ہو رہی ہے جناب، استثنائی کیفیت میں کورٹ فیس کی معافی کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے منسوخ سمجھ لیا اس کو. آئینی حکومتوں میں اس طرح کے استثنائی قوانین ہوا کرتے ہیں، جتنی بھی آئینی حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کے استثنائی قوانین وہاں ہوتے ہیں. آج کی عدالت میں بھی اگر کسی کے پاس کورٹ فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈیفینس لائر ہائر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو کورٹ اپنی طرف سے اس کے لیے ایک ڈیفینس لائر مقرر کرتی ہے. آج بھی دیکھیں آپ جا کر، یہ باتیں قانون ان کو پتہ نہیں ہے کیا کام جی صاحب کو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آیت کو منسوخ ٹھہرا دیا انہوں نے اپنی طرف سے. وہاں استثناء کی بات ہو رہی ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی کر دی. یہاں بھی معافی ہے، نہیں کر سکتے تو کوئی نہیں، پھر عدالت اپنی طرف سے مقرر کر دیتی ہے. والسلام.